حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ سورۃ الفیل سے گزر رہے ہیں۔ سورۃ الفیل میں ہم نے یہ بتایا آپ لوگوں کو اس سے پہلے کے دروس میں کہ ابرہہ نے کس طرح کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے چڑھائی کی اور اس نے مکر و فریب سے کام لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مکر و فریب کو ناکام بنا دیا۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اس دور کے پلاننگ الگ تھے، منصوبے الگ تھے، اس دور کے منصوبے اور پلاننگ الگ الگ ہیں، اور امت مسلمہ مختلف منصوبوں کے درمیان میں گھری ہوئی ہے۔ اور ہم نے عمومی طور پر بھی ایک جائزہ لیا، اور سب سے بڑا جو خطرناک مسئلہ امت مسلمہ کے سامنے درپیش ہے وہ ایک مدارس کی شکل میں ہے، یہ خطرے میں ہیں، اس کا بھی ہم نے جائزہ لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بعد کی آیتوں میں کیا فرماتا ہے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ وارسل اور بھیجا، کس نے بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وارسل بھیجا، علیہم ان لوگوں پر، یعنی اصحاب الفیل ابرہہ کی فوج پر، طیرن ابابیل پرندے، ابابیل جھنڈ در جھنڈ، گروپ کی شکل میں۔ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، بہت سارے پرندے کے گروپ کو ابابیل کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی پرندہ ہو سکتا ہے، جھنڈ در جھنڈ آتے ہیں تو اس کو ہم ابابیل کہتے ہیں۔ طیرن ابابیل، جھنڈ در جھنڈ پرندوں کو بھیجا، ترمیہم جو پھینک رہے تھے، ترمی رما یرمی پھینکنا، ترمیہم پھینک رہے تھے، بحجارتین چھوٹے چھوٹے کنکروں کو، من سجیل اور وہ کنکریاں نشان زدہ تھیں، یعنی جتنے بھی فوج میں لوگ ہیں، جس فوجی کے نام سے کنکری بھیجی گئی تھی وہ کنکری اسی فوجی پر گرتی تھی۔ ہر دشمن کا نام اس کنکر پر لکھا گیا تھا، اور وہ کنکر جب پرندے پھینک دیتے تو نشان زدہ وہ کنکر مخصوص آدمی پر گرتے تھے اور ہاتھیوں پر گرتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ بنا دیا ان کو، کَعَصْفٍ گھاس کی طرح، معقول کھائے ہوئے گھاس کی طرح، یعنی جانور گھاس کھاتا ہے اور گوبر کے شکل میں باہر نکل کر آتا ہے، کھائے ہوئے گھاس کی طرح اس کو ان لوگوں کو بنا دیا۔ تو پوری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہلاک کرنے کے ذریعے کو، طریقے کو اللہ بتا رہا ہے کہ اصحاب الفیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، اور وہ پرندے اپنے چونچ میں باریک باریک کنکریاں رکھے ہوئے تھے، وہ پھینک رہے تھے۔ جب کنکریاں ان لوگوں پر، ہاتھی پر، فوج پر گرتے تھے تو سارے کے سارے وہ تباہ ہو گئے۔ یہ خلاصہ اس کا بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو ذریعہ بنایا اس دشمن کو ہلاک کرنے کا۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے الگ چیزوں کا استعمال کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں آپ، نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں غرق کر کے تباہ کر دیا، اوپر سے بارش نازل کیا، نیچے سے جو ہے فوارے کو نکالا، اور پھر وہ سارے کے سارے لوگ پانی میں تباہ ہو کے رہ گئے۔ اور اسی طرح قوم نے، لوط علیہ السلام کی قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پر پتھروں کی بارش نازل کر کے تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ اور کسی قوم کو صرف آواز سے، زوردار آواز سے اللہ نے تباہ کر دیا، اور کسی کو پھر فرعون کو اسی پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے آسمان میں لے کر گیا اور پلٹ دیا، اور پلٹ کے سارے زمین دوز کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے الگ 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 چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اللہ نے تباہ کر دیا، جیسے مچھر سے بھی اللہ نے کسی کو تباہ کر کے چھوڑا۔ اچھا، تو اب پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ دیکھو آپ، جس وقت وہ ابرہہ حملہ کر رہا تھا اور عبد المطلب نے اس گھر کے بارے میں کہا کہ جس کا یہ گھر ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، جس کا یہ گھر ہے اس کی اللہ حفاظت کرے گا۔ جس وقت یہ حملہ کرنے جا رہا تھا، عبد المطلب کے پاس اس کا ڈیفنس کی اتنی طاقت نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے قریش قبیلے کے اندر یا اس کے آس پاس بسنے والے قبیلوں میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو انہوں نے اللہ کو سونپ دیا، اے اللہ اب تو ہی ہمارا حامی اور ناصر ہے، اب تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ ایسے موقع پہ جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں اپنی معاملات کو اور اپنے احوال کو، پھر اللہ ان بندوں کو، ان لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ کسی نہ کسی طرح ان کی مدد کرتا ہے، بشرطے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے لگاؤ ہو، اٹیچمنٹ ہو، حقوق ادا کرنے والے ہوں، تو پھر اللہ تباہ کرنے والا نہیں ہے، ایسی بے آرمدگر چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے دور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بندوں پہ عذاب نازل کرتا رہتا ہے، اور مختلف طریقوں سے ایمان والے بندوں کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ، پیارے نبی نے دعا کی فرمائی، اے اللہ تو میری قوم کو غرق والے عذاب، پانی میں ڈبو کے پوری کی پوری قوم ختم ہو جائے، ایسا عذاب نہ لانا۔ اللہ نے قبول کیا، ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کی قوم کو ایک ساتھ پانی میں ڈبو کے پوروں کو ختم نہیں کریں گے۔ اچھا، اے اللہ تو میری قوم کو 10 سال کے عذاب میں مبتلا کر کے ایک ساتھ پوری قوم ختم نہیں کرنا، تباہ نہیں کرنا، پورے پورے بھوکے مر جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی تمہاری دعا قبول ہے کہ اب یہ ایک ساتھ پوری قوم کو بھوک کے عذاب مبتلا کر ختم نہیں کریں گے۔ اے اللہ تو میری قوم کو اختلاف والے عذاب مبتلا کر کے ختم نہیں کرنا، آپس میں لڑا کے ختم نہیں کرنا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ دعا تمہاری قبول نہیں ہو سکتی، یہ دعا تمہاری قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہم لوگوں کو، امت مسلمہ کو غرق کر کے ختم کرنے والا نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ چاہے وہ کتنا بھی طوفان آئے، پوری قوم تباہ ہونے والی نہیں ہے، کتنے بھی جو ہے بڑے بڑے سیلاب آتے رہیں، پوری قوم تباہ ہونے والے نہیں ہیں، اور بھوکے مارنے والا بھی اللہ نہیں ہے۔ اللہ برابر بندوں کھلاتا رہے گا، پلاتا رہے گا، لیکن اختلاف والا عذاب ہے، اس سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ بھی ایک عذاب اللہ تعالیٰ کا، اس سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپس میں اختلاف رہے گا، لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے۔ اس سے اللہ نے امن میں رکھنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اپنی حالت پہ چھوڑ دیا۔ تو ہر قوم کو الگ الگ طریقے سے اللہ عذاب نازل کرتا رہتا ہے۔ اس قوم کو بھی عذاب ہے، وہ کون سا عذاب ہے؟ اختلاف والا عذاب ہے، اور اس اختلاف والے عذاب میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اور یہ قیامت تک چلنے والا ہے، قیامت تک چلنے والا ہے۔ اچھا، اختلاف ہے بول کر کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اختلاف کو مٹانے کی ہم کوشش کریں گے، لیکن یہ مان کر چلیں گے کہ یہ تو چلنے والا ہے، اس کو رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کو رکھتے ہوئے امت کی رہنمائی کرنا ہے، اس کو رکھتے ہوئے امت کو لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے۔ بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا، تم ایک سمجھتے، تم ایک سمجھتے، ٹھیک ہے، تم اس میں اختلاف کر رہے ہو، اس میں اختلاف کر رہے ہو، اس میں تو تم متحد ہو سکتے ہو، اس میں تم متحد ہو سکتے ہو۔ متحد ہونے کے بھی بہت ساری راہیں ہوتی ہیں، ان راہوں کو مطلب فائنڈ آؤٹ کرنا اور متحد ہو کر آگے بڑھنا، لیکن یہ عذاب تو باقی رہنے والا ہے۔ وَارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان کو ابابیل سے ختم کیا، پانی سے ختم کیا، آگ سے ختم کیا، پتھروں سے نہ ختم کیا، اور کسی مچھر سے ختم کیا، کسی نے کسی کو ختم کر دیا، لیکن اللہ نے ہم کو ایمان عطا کیا اور ایمان اور زندگی عطا کیا۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، لیکن جو اختلاف کا جو عذاب ہے وہ تو رہنے والا ہے، اس کو رکھتے ہوئے ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو
आसमानी अजाब से महफूज अता फरमाएँ, ज़मीन के अजाब से महफूज फरमाएँ, और बीमारियों के अजाब से महफूज फरमाएँ, वबा के अजाब से महफूज फरमाएँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।